ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ کیا رکھا ہے؟ جائز رکھا ہے۔ حرام خواہشات پہ پابندی۔ اور جائز خواہشات کیا ہیں؟ نکاح بھی ایک جائز خواہش ہے، تو میں بتاتا ہی رہتا ہوں بیان میں۔ زوجہ کے پاس جانا، اپنی خواہش پوری کرنا، یہ جائز ہے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، اپنی زوجہ سے خواہش پوری کرنے میں تو ہماری اپنی خواہش پوری ہوتی ہے، اس میں ثواب کیوں ملتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنے آپ کو حرام سے بچا لیتا ہے تو یہ حرام سے بچانا کیا ہے؟ ثواب ہے۔ اس کے کیونکہ اس میں برکتیں بہت ہیں، نیک اولاد ملتی ہے انسان کو، اس کا ذہن صاف رہتا ہے، سارا دن صاف ستھرے دماغ کے ساتھ بازار میں گھومے گا، تو اس لیے، اور محبت بڑھے گی دونوں میں، اس لیے اس پہ کیا رکھا شریعت نے؟ ثواب رکھا۔ بلکہ ہمارے شریعت نے تو اور ترغیب دے دی جو میں بیان میں بتاتا رہتا ہوں، تو یہ جائز چیز ہے نا۔ اور شریعت نے کیا رکھا؟ رشتہ داروں سے محبت۔ دل بھی چاہتا ہے انسان کا جو اپنے خونی رشتے ہیں ان سے انسان کو محبت ہو، بشرطے کہ اس کا دل سلامت ہو۔ اگر آپ کا دل سلامت ہے تو آپ کو بھائیوں اور بہنوں سے محبت ہوگی، والدین سے محبت ہوگی، اگر دل سلامت ہے آپ کا۔ دیکھو انسان گدھا پالتا ہے نا، گدھا، تھوڑے دنوں میں اس انسان کو گدھے سے محبت ہو جاتی ہے، بشرطے کہ یہ پالنے والا خود انسان ہو، گدھا نہ ہو۔ یہ خود بھی اگر گدھا ہے تو پھر نہیں ہوگی، یہ انسان کی فطرت ہے۔ تو اب آپ بتاؤ، بچپن میں بہن بھائی جنہوں نے ایک ہی ماں کے پیٹ سے جنم لیا، ایک ہی خون سے، ایک ہی گوشت سے اللہ نے دونوں کو بنایا، ایک ہی چھاتی سے دونوں نے دودھ پیا، اور کئی سالوں تک اکٹھے کھیلتے رہے۔ بچپن میں بہن بھائی کیسی محبت کرتے ہیں، کیسا کھیلتے ہیں آپس میں، اور بستر پہ کیسا چپک چپک کے سوتے ہیں وہ۔ بہن بھائیوں کو ایک جگہ، بھائیوں ہو یا بہنیں ہو، چھوٹے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں، ایک ہی بستر پہ سب کو ڈال دو، وہ کلا بازیاں ایک دوسرے پہ کھاتے کھاتے سو جائیں گے۔ کئی سال کا عرصہ ہے، طویل عرصہ ہے جس میں وہ اس طرح سے محبت کے ساتھ رہتے ہیں۔ کتنا گہرا رشتہ، بلڈ بھی ایک ہی باپ نے جنا، ایک ہی ماں نے جنا، اور کئی سال ایک ہی برتن میں بیٹھ کے کھایا، کئی سال ایک ہی ساتھ چپک چپک کے سوتے رہے، باتیں کرتے رہے اور کھیلتے رہے، کودتے رہے، اور بڑے ہو کر پھر ایسے ایک دوسرے کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ جو بھول جائیں گے یہ گدھے ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ یہ انسان ہے کیا؟ تو گدھے ہیں یہ تو انسان کی فطرت کیا ہے؟ وہ اپنے بہن بھائیوں سے، بول لو نا یار، محبت کرتا ہے۔ تو یہ خواہش ہے، شریعت نے اس خواہش کو پورا کرنے کا حکم بھی دیا، اور اللہ کی کیسی رحمت ہے، اس خواہش کو پورا کرنے پر ثواب بھی رکھ دیا کہ تمہاری اپنی بھی اندر کی خواہش ہے تو اس کو پورا کرو، ثواب ملے گا۔ دیکھو صدقہ دینا ایک اجنبی کو، اس میں ثواب ہے، اور اپنے قریبی رشتہ دار کو صدقہ دینا ڈبل ثواب ہے۔ مجھے بات بتاؤ، دل کیا چاہتا ہے؟ اپنے قریبی ریلیٹو کو صدقہ کرنے کا زیادہ دل چاہتا ہے یا دور کے آدمی کو؟ قریبی رشتہ، دل بھی یہی چاہتا ہے یار یہ اپنا ہے۔ اپنے کو غم میں دیکھ کر افسوس زیادہ ہوتا ہے، دوسروں کو غم میں دیکھ کر اتنا افسوس نہیں ہوتا۔ دوسروں کے تو ہمیں حالات پتہ چلتے رہتے ہیں، یہ ہو گیا، فلاں کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، فلاں کا یہ ہو گیا، ایسے دھچکا نہیں لگتا۔ اپنے بھائی بہنوں میں سے کسی کی اطلاع آ جائے ایک دم انسان پریشان ہوتا ہے نا، ترس آنے لگتا ہے اس کو۔ تو شریعت نے کیا کہا؟ غیر کی مدد کرو گے تو بھی ثواب ملے گا، اپنوں کی کرو گے تو ڈبل، حالانکہ دل بھی یہ چاہ رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ زکوٰۃ نکالنے سے پہلے علماء سے پوچھتے ہیں میں سگے بھائی کو دے سکتا ہوں؟ ان کو ڈر لگ رہا ہوتا ہے، بھائی یہ تو اپنا بھائی ہے، اس کو دینے کے تو کیا فائدہ، یہ تو اپنا ہی بھائی ہے، یہ تو اپنی ہی خواہش پوری ہو رہی ہے، اس لیے علماء سے پوچھتے ہیں۔ تو علماء کیا بتاتے ہیں؟ بھائی دگنا ثواب ہے بھائی بہن کو دینے میں، خالہ پھپھی، یہ جو قریبی رشتے ہیں، چچا ماموں، دگنا ثواب ہے، یہ محرم رشتے ہیں۔ اور اس میں اپنا دنیا کا فائدہ بھی ہے کہ جب آپ اپنے قریبی پہ خرچ کریں گے تو اس کے دل میں بھی آپ کی محبت بڑھے گی، اور اس محبت بڑھنے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اجنبی کو دیں گے تو اس کے ساتھ تو آپ کا کوئی لینا دینا ہے ہی نہیں،
وہ نکل لیا پتلی گلی سے، یہ پیسے وہ نکل گیا، پھر اگلے دن آئے گا بھائی کچھ، اتنا ہی تعلق رہے گا اس کا. اپنے قریبی کو دیا تو ڈبل فائدہ، ثواب ڈبل ہو گیا، دنیا کے فائدے بھی حاصل ہوں گے، اس کے دل میں آپ کی محبت بڑھے گی. اس سے آپ کو کیا فائدے ہوں گے؟ آپ کی مخالفت کم ہو جائے گی، خاندان میں، معاشرے میں آپ کی عزت آپ کے خاندان میں بڑھ جائے گی. عزت تو اپنے خاندان ہی میں ہوتی ہے اصل، باہر والے تو السلام علیکم وعلیکم السلام نکل لیے، ان کا کیا لے، وہ آپ کی عزت اگر کر بھی لیں گے تو کتنا ٹائم کریں گے، اور کریں گے بھی تو جب تک آپ کے اندر کچھ صفات ہیں، نہیں ہیں تو بھائی وعلیکم السلام. اور جس کے ساتھ رہتے ہو وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُؤْوِي، قرآن کہتا ہے وہ خاندان جو تمہیں ٹھکانہ دیتا ہے، تو اس سے آپ کے تعلقات کیا ہو جائیں گے؟ اچھے، اور اس سے آپ کو دنیا کا فائدہ بھی ہوگا. تو ہمارا اپنا دل بھی چاہتا ہے کہ یار رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اور اللہ کیا کہتے ہیں؟ اس خواہش کو بولو بھائی پورا کرو. تو اللہ کتنے اچھے ہو گئے، کیا خیال ہے بھائی؟ شریعت کتنی زبردست ہے. ہمارا دل بھی چاہ رہا ہے، اللہ کہہ رہی اس دل کی خواہش کو پورا کرو، اس پہ ثواب ملے گا. بیوی بچوں کو کھلانے کا دل کرتا ہے، ایسے یوں 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 کر رہے ہیں، کوئی کہہ رہے یوں، ایسے کنفیوز کر رہے ہیں، نہ یوں کر رہے ہیں نہ یوں کر رہے ہیں، ہے بھائی؟ دل چاہتا ہے کھلانے کا، ہر ایک کا دل چاہتا ہے یار. آپ کسی دوسرے پہ بچوں پہ صدقہ کرو، 100 روپے کرو گے نا تو 100 روپے بھی آدمی سوچتا ہے آج میں نے کسی کو 100 روپے کھلائیں. اپنے بچوں کے لیے روزانہ کتنی کتنی لوگ چیزیں لے کر آتے ہیں، پارکوں میں گھماتے ہیں اور ان کو کھلاتے ہیں، فروٹ لا کے دیتے ہیں. دل بھی چاہتا ہے کہ اپنے بچوں پہ زیادہ خرچ ہو، تبھی غیر مسلم بھی کر دیتے ہیں اپنے بچوں، ہندو بھی کرتے ہیں، حالانکہ ان کا تو آخرت پر ایمان نہیں ہے، لیکن اپنی اولاد ہے تو دل چاہتا ہے خرچ کرو. لیکن اللہ نے بھی ہمیں کیا کہا کہ جب خرچ کرو تو سب سے پہلے کون ہے؟ اپنی بیوی. اور یہ اپنی بیوی جو میں کہہ رہا ہوں نا، جان بوجھ کر اپنی کہہ رہا ہوں، آج کل دوسروں کی بیویوں پہ بھی لوگ خرچ کر رہے ہیں. دوسروں کے بچوں پہ کوئی خرچ نہیں کرتا، دوسروں کی بیویوں پہ خرچ کرنے کا فیشن آج کل معاشرے میں چل پڑا ہے. تو اپنی زوجہ پہ، اپنے بچوں پہ خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت ترغیب. اپنے والدین پر خرچ کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور شریعت ترغیب بھی دیتی ہے. اگر دل سلامت ہو تو خدا کی قسم والدین کی خدمت میں جو مزہ آتا ہے دنیا کے کسی کام میں اللہ نے وہ مزہ رکھا ہی نہیں ہے. یہ تو ہمارے دل خراب ہو گئے نا. بوڑھی ماں آپ کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں رہ لے دوسرے بھائی کی، کیسے برداشت ہوتا ہے بھائی؟ ماں ہے بھائی، ہمارے گھر میں رہے گی وہ. میں نے بتایا تھا نا سعودی عرب میں جھگڑا ہو گیا تھا اس پہ. ماں بوڑھی ہو گئی، ایک بیٹا ادھر رہتا ہے، ایک دوسرا بیٹا ادھر رہتا ہے. ایک بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں میرے ساتھ رہے گی، دوسرا بیٹا کہہ رہا ہے بوڑھی ماں. بھائی گھر میں اگر بوڑھا باپ نہ ہونا اور بوڑھی ماں نہ ہو، وہ گھر کم ہے ہوٹل زیادہ ہے. گھر بنتا کس سے ہے؟ ماں باپ سے. اگر گھر میں والدین نہیں ہیں تو وہ گھر نہیں ہے. والدین وہ ذات ہوتے ہیں جو بھائی بہنوں کو جمع کر دیتے ہیں ایک جگہ. اگر والدین نہ ہوں تو بھائی بہنوں کا بھی رشتہ آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا. تو اس لیے اللہ نے جن لوگوں کو والدین کی نعمت سے نوازا ہے نا، تو اس نعمت کی قدر کرو، اس نعمت کی قدر کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص پر اللہ کی لعنت ہے جس کو بوڑھے والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک ملا اور اس نے ان والدین کی خدمت کر کے جنت اپنے اوپر واجب نہ کر لی. اتنا بہترین آپشن اللہ نے جنت کمانے کا دیا تھا اور اس نے یہ آپشن ضائع کر دیا. کسی بزرگ کی خدمت میں وہ اللہ نے ثواب نہیں رکھا جو ثواب اللہ تعالیٰ نے والدین کی خدمت میں رکھا ہے. میرے نانا انتقال ہو گیا، اللہ ان کی مغفرت فرمائے. حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالیٰ، جو ہندوستان کے بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کی خدمت میں گئے اور عرض کیا کہ حضرت آپ کے پاس آیا ہوں آپ سے دعا کروانے کے لیے.
کیوں آیا ہوں؟ دعا کروانے کے لیے. تو میں نے اپنے نانا سے خود سنا, فرمایا کہ مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ فرمایا ہاں. فرمایا پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کی خدمت کر کے ان سے دعا لو. تو اس لیے یہ بات خوب اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ والدین کسی کے اگر گھر میں موجود ہوں تو اس سے بڑا سرمایہ نہیں ہے کسی کے پاس. تو دل بھی چاہتا ہے